حمدا صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم جو یہاں اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج آف ویوز ہو جائیں، اور ان ایکسچینج آف ویوز کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، کیونکہ ڈسکشنز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈسکشن کے ذریعے ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ اور پڑھے لکھے مہذب لوگوں کے درمیان ڈسکشن کے کچھ آداب ہیں جن کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ ہم ڈسکشن کے دوران نہ تو پرسنل ہو جائیں، نہ کسی ایسے پوائنٹ کو ریز کریں جس سے کسی کے عیبوں پر انگلی اٹھ رہی ہو، کسی کی ذات پر انگلی اٹھ رہی ہو، کسی کی توہین ہو رہی ہو، اس کی احتیاط کر لی جاتی ہے۔ تو یہ اکٹھے ہونے کا سلسلہ جب کچھ سال پہلے شروع کیا تھا تو اس میں یہی ایک مقصد تھا کہ ہم بیٹھ کے ایکسچینج آف ویوز کے ذریعے سے، ڈسکشن کے ذریعے سے ایک دوسرے سے سیکھیں گے ہم سبھی۔ اور اسی لیے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ صاحب جو ذاتی ایشوز ہیں ان کو ہم یہاں نہیں ٹیک اپ کریں گے، اس کے لیے 1 بجے کے بعد ملاقات ہوتی ہے جس میں، اور بقول اشفاق صاحب کے کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن اتنی شدت سے محنت کوئی نہیں کرتا جتنی تم کرتے ہو، کہ پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک بیٹھے رہتے ہو اور ہر ایک کو انڈیویجولی ملتے ہو۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تنہائی میں مل لوں تاکہ ہم بڑے بے فکر ہو کر اپنی ذاتی بات کو ڈسکس کر لیں۔ اور دوسری کوشش میں نے یہی کی کہ ایک اعتماد آپ کے درمیان یہ پیدا ہو جائے کہ ہم اس شخص کے پاس جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو ختم ہونے کے ساتھ ہی بھلا دی جاتی ہے، کہیں دوبارہ کوٹ نہیں ہوتی، نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، چاہے حالات کچھ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود کبھی کبھی کچھ ذاتی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں یہاں، اس پر احتجاج بہت ہوتا ہے، اور اس احتجاج کو میں بھگتتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آ کے اس پہ یہی ٹیک اپ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، جو انڈیویجول معاملات آپ کو دے دیے جاتے ہیں آپ اس پہ بات کرتے ہیں، یا وہ معاملات جو پہلے سے ڈسکس ہو چکے ہیں ان کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج یہ پھر کسی صاحب نے یہ اپنی ذاتی چیز یہاں رکھ دی ہے، تو میں جواب تو اس کا پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے انٹرسٹ میں ہم اپنی ذاتی معاملات کو ٹیک اپ نہ کریں۔ تو
کسی صاحب نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے اور میرے بارے میں فرمایا کہ آپ میرے خواب میں تشریف لائے تھے، خواب میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں۔ یہ خوب ہے، زندگی میں کبھی کسی نے کچھ دیا ہی نہیں، میں تو خوش ہو رہا تھا کہ خواب میں مجھے دے دیے، لیکن کہ کچھ درود شریف کے کہہ کر دیتا ہوں اور کچھ اپنی اکیڈمی کی طرف سے۔ اس مہینے میں درود شریف کی محفل کروانا بھول گیا تھا، تو خواب کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ جن دنوں یہاں خواب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ خواب کی تعبیر عام طور پر کچھ کی کچھ ہوتی ہے، خواب دکھائی کچھ دے رہا ہوتا ہے، اس کی اصل تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، اس میں چونکہ آپ درود شریف کی محفل کرانے میں ناغہ کر گئے، تو یہ ایک طرح سے آپ کو ریمائنڈر آ گیا کہ آپ درود شریف کی محفل کرانے میں ناغہ مت کیا کیجیے۔ تو درود شریف کی محفل جتنی جلد آپ سے ممکن ہو وہ کرا لیجیے، پھر یہ ریمائنڈر اس طرح کے نہیں آئیں گے۔ یہ ریمائنڈر تھا اور کچھ نہیں ہے۔ اب دوسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ بھائی میرا نفس تو بہت خوش ہوگا اس بات سے کہ کوئی آدمی میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، میں بھی لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ میرا ایک مرید ہے، لیکن بیعت کے سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیے۔ کئی بار میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ یہ ایک معاہدہ ہے، اصل میں ایک ایگریمنٹ ہے جو جن کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان، اور دنیا بھر میں ایک قانون اور قاعدہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو یک طرفہ ہوں ان کو دنیا کی کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ایگریمنٹ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، جس میں دونوں کی ذمہ داریاں کلیئرلی مینشن کی ہوتی ہیں۔ اگر ایک کی ذمہ داریاں مینشن کی گئی ہوں ایگریمنٹ میں اور دوسرے کی ذمہ داریاں کچھ بھی نہ ہوں ایگریمنٹ کے تحت، تو وہ قانون کی نظر میں، دنیا کی ہر عدالت کی نظر میں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیعت بھی ایک ایگریمنٹ ہے جو آپ کسی ساتھ، جن کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں آپ، تو اس میں دو طرفہ ذمہ داری ہے۔ جو صاحب آپ کو بیعت کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رب تعالی نے انہیں جو علم عطا فرمایا ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کو سکھا دیں، آپ کی تربیت کر دیں، جو ادب آداب دین کے تحت ہیں وہ آپ کو سکھا دیں، آپ کی سفر پر نظر رکھیں، اور جہاں آپ کا پاؤں کہیں بہکنے لگے تو فوراً آپ کندھے سے پکڑ کے ہلا دیں، جگا دیں کہ یہ غلطی ہونے لگی ہے، اس سے بچ جائیں آپ۔ یہ ان صاحب کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہی اس نے بیعت کی تو وہ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ اس وقت سے فرام ناؤ آن ورڈ میں اپنی مرضی استعمال نہیں کروں گا، میں آپ کے کہے پر چلوں گا۔ کیونکہ بیعت آپ اس آدمی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں جو بہت نیک ہوتا ہے، تقویٰ میں کافی آگے گیا ہوا ہوتا ہے بندہ، تو ظاہر ہے کہ آپ سے جو کچھ بھی وہ کہے گا وہ دین کے عین مطابق ہوگا، کہیں دین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وہ تو بیعت کرنے والا یہ کمٹ کر رہا ہے،
اور بیعت جس کے ہاتھ پہ کی گئی ہے وہ یہ کمٹ کر رہا ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں گا. میرے جیسے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دو جگہوں پہ نقصان میں چلے جائیں گے آپ بہت. ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، تو میں آپ کو جو کچھ سکھاؤں گا وہ کوئی زیادہ اچھی باتیں نہیں ہوں گی، ایسی ہی ہوں گی جیسا میں خود ہوں، وہی گناہ کی باتیں اور فسق کی باتیں. تو ایسے آدمی کے پاس چاہیے جو نیک ہو، اچھا ہو، بھلا آدمی ہو، تاکہ اس سے جو کچھ سیکھیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی باتیں ہوں. آپ کی تربیت ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کے آپ کو اشش کر اٹھیں کہ انسان ہے یہ. وہ میرے یہاں ممکن نہیں ہوگا کیونکہ میں بذات خود اچھا انسان نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کرنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے وقت کی بڑی ضرورت ہے. تو میں رفتہ رفتہ ہفتے میں 4 دن تو پہلے ہی پبلک کو دے بیٹھا. اب میں سیٹرڈے، سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے میرا سفر میں گزرتا ہے اسلام آباد سے یہاں آتے ہوئے. 4 دن تو ہفتے میں میرے پبلک کے نام پر چلے جاتے ہیں. میرے پاس 3 دن رہ جاتے ہیں، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. ان 3 دنوں میں مجھے چونکہ اپنے روزگار کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، فیملی کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس ایک لمحے کا بھی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگنور ہوتے چلے جائیں گے، نیگلیکٹ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اور میرے سر تو ویسے ہی میرے اپنے گناہوں کا بوجھ بہت ہے. ایک اور گناہ میرے سر آ گیا کہ ایک آدمی نے میرے سپرد کیا کسی اپنے آپ کو، اور میں اس کی تربیت نہ کر سکا. اس کے لیے میں آنسریبل ہو جاؤں گا اللہ کو. اس لیے میں ہر ایک سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ بھائی بیعت کے لیے کسی بھلے آدمی کو جا کے دیکھ لیں جو آپ کو پورا وقت دے سکے. تو میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، دنیا بھری پڑی ہے نیک لوگوں سے، تو کسی نیک اور بھلے آدمی کو دیکھ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے تاکہ آپ کی تربیت ہو جائے. یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے، وہ یہ اپنی چونکہ انڈیویجول مشکل ہے لیکن چونکہ سوال کر دیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ کچھ میری کوتاہی کا ذکر کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو ضرور پڑھوں گا. ایک شخص ٹوکن حاصل کرتا ہے مگر تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے دل گرفتہ افسردہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. کیا یہ تربیت کا حصہ ہے، صبر کا امتحان ہے، تقدیر کا معاملہ ہے، یا آپ کی طرف سے میسج ہے کہ ابھی تم اس قابل نہیں؟ اور یہ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے چند لوگوں کو سب سے آخر میں ملنے کا شرف دے دیا جائے؟ سب بات یہ ہے کہ آپ آفس میں جاتے ہیں تو وہاں وقت مقرر ہوتا ہے کہ آپ نے 9 بجے تشریف لانا ہے اور 5 بجے آپ نے چلے جانا ہے. نوکری میں نے بھی ساری عمر کی، اب بھی کر رہا ہوں. میں اگر لیٹ جاتا ہوں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا باس مجھے کیا سمجھتا ہے. اگر کہیں وہ دھوکہ کھا رہا ہے مجھ سے کہ میں کوئی بھلا آدمی ہوں تو میرے اندر داخل ہوتے ہی آفس میں وہ صرف گھڑی دیکھے گا. اب اس کے دل میں توقع یہ ہے کہ یہ
بہت اچھے انسان ہیں سرفراز صاحب. تو میں نے جو گھڑی دیکھی ہے یہ میرے اس میسج کو ریسیو کر لیں گے لاؤڈ اینڈ کلیئر, اور کل سے لیٹ نہیں آئیں گے. وقت مقرر اسی لیے کیا جاتا ہے, ڈاکٹر ہے اس کا ٹائم مقرر ہے کہ شام وہ 4 بجے سے 8 بجے تک بیٹھے گا. وہ ٹائم اس لیے اس نے مقرر کیا ہوا ہے. 8 بجے کے بعد جو صاحب جائیں گے ان کو وہ ٹوکن نہیں دیں گے ڈاکٹر صاحب. لوگ مایوس ہو کے واپس جائیں گے. قصور اس ڈاکٹر کا نہیں ہے, قصور اصل میں میرا ہے جو میں لیٹ جا رہا ہوں. وہ تو اپنے اصول پر قائم ہے بندہ. ہاں 8 بجنے میں اگر 15 سیکنڈ پہ بھی گیا, 5 سیکنڈ پر بھی چلا گیا, تو وہ مجھے ٹوکن نہ دیں ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب کو فالٹ ہے. لیکن جو ہی 8 بج گئے اور میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پولائٹلی مسکراتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب کل تشریف لائیے گا, آج تو 8 بج گئے. میں اگر وہاں یہ ہوا ہے زندگی میں کئی بار کہ بعض کا کچھ ایسے فیکٹر سے, اگر اول تو مرشد نے سکھایا یہی تھا وقت کی پابندی, باوجود اس کے کہ دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ نہیں تھے میرے مرشد, لیکن وقت کے انتہائی پابند, جس کو ہم کہتے ہیں کہ he would go by seconds, اس طرح کی پابندی تھی. ایک دن صرف مجھے چائے ختم کرتے کرتے 1 منٹ زیادہ لگا تھا. مجھے دھڑکا تو تھا کہ اب جوتے پڑیں گے. میں سمجھا شاید شاہ صاحب کی گھڑی کی 1 آدھ منٹ پیچھے ہے, تو نوٹس نہیں ہوا کہ 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہے. لیکن جب ہم مسجد سے جمعہ پڑھ کے نکلے تو کہا کہ آج تمہاری وجہ سے زندگی میں پہلی بار میں مسجد میں 1 منٹ لیٹ پہنچا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے اگر ہم اس پر جاتے ہیں تو جو آپ کو ٹوکن نہیں دے رہا وہ اپنی جگہ درست ہے, اس لیے کہ وہ وقت اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے نا. اگر ڈاکٹر صاحب 8 بجے لاسٹ ٹائم اپنا مقرر کریں, 8:30 بھی کوئی صاحب آ گئے ٹوکن دے دیا, 9 بجے کوئی آ گیا ٹوکن دے دیا, تو پھر تو انہیں وہ تختی نہیں لگانی چاہیے وہاں. باقی صبر کا امتحان بالکل نہیں ہے. ہاں یہ کہہ لیجیے کہ تربیت ہو جاتی ہے کہ ایک بار اگر میں یہاں آؤں کینٹونمنٹ سے اور باہر بیٹھے ہوئے صاحب مجھے کہہ دیں کہ وقت ختم ہو گیا, آج تو نہیں آپ جا پائیں گے, تو جیسے مرشد صاحب نے تربیت کی ہے میں تو کہکا لگاؤں گا چلا جاؤں گا. لیکن اس کہکے کے پیچھے ایک سبق سیکھ رہا ہوں گا میں. وہ تو دکھانے کو میں نے کہکا لگا دیا, لیکن در حقیقت میں سبق سیکھوں گا کہ نیکسٹ ٹائم میں وقت سے پہلے آؤں گا تاکہ مجھے یہ سننا نہ پڑے. ویسے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ تو صرف ان کی شکل دیکھی, آپ نے گھڑی کا ٹائم دیکھا, they'll receive the message, آپ تک آئیں گے نہیں, وہ وہیں سے واپس جائیں گے. آپ بلائیں بھی کہ ہاں کیسے آئے, کہ نہیں میں لیٹ ہو گیا پھر آؤں گا, تو میرا لیٹ, وہ خود کہہ دیں گے آپ سے. تو یہ تربیت کا حصہ تو ہو سکتی ہے, لیکن صبر کا امتحان نہیں ہے. صبر کا امتحان وہاں آتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا جا رہا ہو, کوئی زیادتی کی جا رہی ہو,
تو اگر آپ ہنس کھیل کے ہنستے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ صبر کا امتحان ہے اور ٹریننگ بھی ہے وہ، کہ دوسروں کو اپنی ذات پر کیسے ترجیح ہم دیتے ہیں، وہ صبر ہے۔ اور تقدیر کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ تقدیر رب تعالی نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اپنے اوپر چھوڑ دی ہیں، اتنی چھوٹی باتوں میں نہیں کرتا، وہ تو ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ جیسے چاہو لکھ لو اپنی تقدیر۔ تو جو لوگ پنکچوئل ہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہی نہیں ہے، تو تقدیر خود لکھ رہے ہیں کہ میں پنکچوئل ہوں، اپنے ٹائم پر جاتا ہوں، ٹائم پر آ جاتا ہوں، تو کہیں فیلئر نہیں آتا میرا۔ تو ہم تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو چوتھا آپ نے لکھا کہ آپ کی طرف سے میسج ہے کہ ابھی تم اس قابل نہیں، کس قابل نہیں؟ یہ بات آپ جیسے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کو کہنے کے لیے ضروری ہے کہ کہنے والا آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ، آپ سے زیادہ علم والا، آپ سے زیادہ جاننے والا، آپ سے زیادہ مہذب ہو، جو میں نہیں، تو میں آپ کو کیسے میسج دوں گا کہ ابھی آپ اس قابل نہیں؟ مجھے تو آپ کی قابلیت اسی وقت پتہ لگ سکتی ہے جب میرے اندر وہ پیمانہ ہو جس پہ میں کسی کی قابلیت کو میئر کر لوں۔ تو وہ پیمانہ تو اسی وقت انسان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جب ایک مقام پر پہنچ جائے۔ انہی صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی کو مرشد مان لیا جائے تو کیوں، کیا، کیسے نہیں سوچنا چاہیے اور کمپلیٹ تابع فرمانی کرنی چاہیے۔ کیا کوئی کنفیوژن ہو تو یہ بھی نہ پوچھا جائے؟ نو، دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال کی نیچر میں فرق ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مرشد کے سامنے کیوں، کب، کیسے، کس طرح، وہ لفظ آپ کس طرح چھوڑ گئے؟ یہ ایک ڈفرینٹ نیچر آف کوشچن ہے۔ اگر میرے مرشد مجھے یہ فرمائیں تپتی دھوپ میں کہ جاؤ 10 میل دور وہاں سے فلاں چیز لے آؤ، اور یہ کہہ دیں کہ ایسا کرو تم گاڑی پر نہیں جاؤ، بائسیکل لے لو، اس پر چلے جاؤ، اب میں کبھی یہ نہیں پوچھوں گا مرشد صاحب سے کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے۔ میری گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور موجود ہے، میں آرام سے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور 10 میل دور ہے، فوراً واپس آ جاؤں گا۔ تو بائسیکل پر جاؤں گا، وقت لگے گا، اور ہو سکتا ہے یہ ممکن نہ ہو کہ میں 10 میل بائسیکل جانے میں اور بس 10 میل چلانے میں اس قابل بھی نہ ہو میری صحت۔ اب یہاں پر وہ جو میں نے کہا کہ کیوں، کب، کیسے، کس طرح، یہ سوال کہ میں مرشد صاحب سے یہ پوچھنے بیٹھوں کہ حضور میں گاڑی پر کیوں نہ جاؤں، میں تو فوراً جاؤں گا، زیادہ 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور 15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مرشد نے کہا کہ بائسیکل پر جاؤ، ٹھیک ہے، جو مصلحت ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، مرشد ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا یہیں چھوڑ دو، ابھی یہ کام کرو پہلے۔ میں یہ نہیں
کہہ پاؤں گا, یا ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیل ہم کہ جی میں ذرا کھانا کھا لوں. بس ٹھیک ہے, کہہ دیا, ختم ہو گئی بات وہیں پہ. لاسٹ نوالا ہے جو ہی مرشد صاحب کی زبان سے یہ بات نکلی ہے. تو اس سینس میں ہے وہ. لیکن جو کنفیوژن ہے, ایک کنفیوژن یہ ہے کہ وہ مجھے فرما رہے ہیں کہ بائیسیکل پر چل جاؤ, تو مجھے معلوم ہے کہ آگے سڑک ٹوٹی ہے, میں کراس نہیں کر پاؤں گا اس سڑک. تو جب تک کہ میں اس گیپ کو کور نہ کروں میں دوسری طرف جا نہیں سکتا. یہ کنفیوژن آ جائے گا. تو میں کہہ دوں کہ حضور جو حکم میں ابھی جا رہا ہوں, درمیان میں ایک گیپ آتا ہے, اس کو کراس کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. میں نے اپنے مرشد صاحب سے پہلے ہی کہا کہ حضور میں ابھی جا رہا ہوں, ابھی یہ کنفیوژن ہے میرا کہ وہ اس میں گیپ کو کیسے کراس کروں گا. تو اس کے بارے میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے کر دوں گا کہ حضور وہ جو درمیان میں گیپ ہے اس کو کراس کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو یہ فرما دیں گے کہ وہ میرا ہیڈیک ہے, تمہارا نہیں, تم جاؤ. میں نہیں پوچھوں گا جی کیسے, سائیکل پکڑوں گا, چلا جاؤں گا, وہاں جا کے کنارے پہ کھڑا ہو جاؤں گا کہ یہ مسئلہ حل کرنا میرے مرشد کا کام ہے, خود کریں گے, میں کیوں کروں. وہ کنفیوژن پر ضرور سوال پوچھئے تاکہ آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے. کنفیوژن پیدا ہوتا ہے علم پر کہ ایک بات اگر مجھے سمجھ نہیں آئی ہے, اگر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم زوال سے پہلے اتنے بجے 2 نفل پڑھا کرو, نہ میں نے قرآن میں کہیں دیکھا ہے, نہ کہیں حدیث میں پڑھنے کو آیا, نہ کسی بزرگ کے اس معمول کو میں نے کہیں پڑھا, تو وہاں مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے کہ کہیں انہوں نے رات کے 10 تو نہیں کہہ دیے, بے خیالی میں یہ صبح کے 10 کہہ رہے ہیں, یا 10 کے ساتھ اسپیسیفائی نہیں کر رہے صبح ہے یا رات ہے. تو میں فوراً سوال پوچھ لوں گا کہ حضور یہ 10 جو آپ نے فرمائے 10 بجے, اس سے مراد آپ کی رات 10 بجے ہے یا صبح 10 بجے ہے؟ یہ سوال تو ضرور پوچھا جانا چاہیے, اس لیے کہ اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہ اسے قرآن میں کہیں پڑھا میں نے, نہ میں نے حدیث میں پڑھا, نہ کسی میں نے بزرگ کا یہ معمول پڑھا کتاب میں کہ 10 بجے صبح کے 2 نوافل پڑھ لیے جائیں, تو میں بڑے ادب سے کہ ان سے یہ پوچھ لوں گا کہ حضور یہ 2 رکعت نماز کو بہت ہی آپ خاص نماز مجھے بتا رہے ہیں, بڑی مہربانی آپ کی, کیونکہ یہ سننے میں کبھی آئی نہیں ہے. تو مجھے ایکسپلین کر دیں گے, اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میں ابھی علم کے اس مقام پر نہیں ہوں کہ اس کو اتنی صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے اور میں اس کو ایبزارب کر جاؤں, تو کہہ دیں گے کہ نہیں, تم جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, وہ بعد میں بتائیں گے. کنفیوژن جہاں آ جائے, آپ کو کلیریفیکیشن کوئی چاہیے, وہ ضرور پوچھئے. لیکن یہ جو میں نے عرض کیا تھا کب, کیوں, کیسے, کس طرح, وہ اس سینس میں تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا. یہ انہوں نے اسی سوال کے حصے میں جو میں اومٹ کر گیا وہ کچھ ایکسپلینیشن دی تھی, پڑھ دیتا ہوں, اس کی ضرورت اب ہے نہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی نہ پوچھی جائے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بظاہر ایک
یہ لفظ نہیں پڑھ پا رہا میں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اس کے برعکس آج کے دور میں معصوم مسلمان شعبدہ بازوں کے ساتھ بھی ایسی عقیدت قائم کر لیتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو میری طرح دکان سجا کے بیٹھے ہیں ڈھونگ رچا کے۔ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، میں اسی لیے ایک بات پر زور دیتا ہوں کہ بیعت کرنے میں جلدی مت کیجیے۔ جہاں آپ کا دل جمتا ہے وہاں جانا شروع کر دیجیے، 2-4 مہینے دیکھیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دل آج بھی میرا مطمئن ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں، پھر بیعت کیجیے۔ یہ ہم جو مار کھا جاتے ہیں، ہم اپنی جلد بازی میں مار کھاتے ہیں کہ ہم کہیں گئے، بات چیت سے متاثر ہوئے تو وہیں ان سے کہا کہ مجھے بیعت کر لیجیے۔ جب وہاں جانا شروع کیا 2-4 مہینے کے بعد بدظن ہو گئے اور پھر ہم جان چھڑاتے پھرتے ہیں۔ بیعت میں جلدی مت کیجیے، کبھی جائیے، پرکھیے۔ اور یہ بات میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ اس بات سے متاثر مت ہوئیے کہ ان صاحب نے فلاں کرامت دکھا دی ہے، یا انہوں نے کچھ مافوق الفطرت قوتوں کا اظہار کیا ہے آپ کے سامنے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء کرام کرامت ظاہر نہیں کرتے، سرزد ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کرامت ظاہر کرنے والا فقیر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اسی لیے فقیر اس سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن کرامت سرزد ہوتی ہے، بے اختیار ہے کہ وہ کرامت آپ کو دکھائی دے جائے۔ اسی طرح جو صحیح فقیر ہے وہ آپ پر کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ میں آؤٹ آف سیزن فروٹ ہوا میں ہاتھ بڑھا کے پھیر کے پکڑ کے آپ کو دے دوں کہ یہ کھا لیجئے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ خود نمائی میں مبتلا ہے بندہ، وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ جس بات پر نظر رکھیے آپ، وہ یہ ہے کہ وہ سنت کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں سنت کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ فقیر کبھی نمایاں ہو کر نہیں بیٹھنا چاہے گا، آپ کے ساتھ بیٹھے گا۔ اگر خود کرسی پہ بیٹھا ہے اور آپ تشریف لے گئے ہیں اس کے پاس، تو آپ کو اپنے سامنے کرسی پہ بٹھائے گا۔ جب وہ چلے گا تو ایسی بے تکلفی سے کہ نیا آدمی یہ بھانپنے نہ پائے کہ وہ نمایاں حیثیت کا مالک ہے، وہ آپ کے برابر چلے گا، آپ کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوا، اس لیے کہ سنت یہی ہے۔ اس میں کبھی یہ محسوس نہیں کریں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ آپ کو تاثر یہی ملے گا کہ وہ آپ کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے، کہ آپ بہتر ہیں اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دوسروں سے اس طرح سے ملو کہ تم سے ملنے والا ہر آدمی یہ سمجھے کہ تم اسی سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ فقیر جب آپ سے ملے گا تو آپ کو احساس یہی ہوگا کہ یہ شاید صرف مجھ سے ہی زیادہ پیار کرتا۔ یہ سنت ہے۔
تو اس پہ نظر رکھیے کہ جہاں آپ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں وہاں سنت کی پیروی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہوگا، ورنہ یہی کچھ ہوگا کہ ہم غلط جگہ پر چل جائیں گے جہاں دل ہمارا بعد میں پسند ہو جائے اور پھر ہم بیعت توڑنے کے قصے میں پڑیں گے. جلدی مت کیجیے بیعت کے سلسلے میں. لیے اجازت. السلام علیکم.